صاحبزادہ الحاج پیر شمیم صابر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ۔ عزیز دوستو، آج خانقاہ صابریہ کی اس خوبصورت پرکیف اور عشق اور سرور سے معمور خانقاہ پہ ہم سب حاضر ہیں، اور یہاں ہم دربار مقدسہ کے بزرگان دین کے فیض سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ نے اس نشست کا اہتمام کر دیا، اگرچہ تقاضۂ ادب تو یہی تھا کہ میں بھی کہیں اور جگہ بیٹھ کر چند معروضات عرض کر لیتا۔ ویسے بھی اس آستانہ مقدسہ پر اور روحانی مراکز پر تقریر کرنا مقصود نہیں ہوتا، اپنے حصے کی حاضری مقصد ہوتی ہے۔ تو چند ایک باتیں چونکہ بٹھا دیا گیا ہوں تو تعمیل ارشاد میں عرض کرتا ہوں، اور خطاب بھی میرے جیسے طالب علموں کے ساتھ میرا رہے گا۔ مشائخ یقیناً ساری باتوں کو پہلے جانتے ہیں۔ آیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی بات آئی تو ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے تم محبوب ہو جاؤ تو پھر تم میرے نبی کی غلامی کرو، حضور سے محبت کرو، اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اسلام کیونکہ اس نے اخلاق سے پھیلا ہے، تو ہمارے صوفیاء نے یہ کیا کہ لوگوں کے درد کا مداوع کیا، ان کے ساتھ پیار کیا۔ محبت میں جب وارفتگی آئی، ذوق آیا، تو خود بخود لوگوں نے ان کے پیغام کو قبول کر لیا۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے، بہت زیادہ تفصیل کسی چیز کی اس میں جانا مقصود نہیں، چند ایک باتیں کرنا مقصود ہے۔ عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب نئے نئے اجمیر شریف آئے، خیمے میں قیام فرمایا تو عصر کی نماز کے بعد ایک نوجوان کہتا ہے کہ میں اکثر دیکھتا تھا خواجہ صاحب رویا کرتے تھے، تو چونکہ میں کبھی رویا ہی نہیں تھا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں مجھے پہلے نہیں علم تھا کہ محبت میں بھی رویا جاتا ہے۔ وہ تو جس دن سرکار ہجرت کی رات تشریف لائے اور میرے والد جناب صدیق اکبر کئی دنوں سے انتظار کر رہے تھے، اور جب انہوں نے کہا کہ ابو بکر میرے ساتھ چلو تو میرے والد کی آنکھوں میں آنسو آئے، تو مجھے پہلے دن پتہ چلا کہ پیار میں بھی رویا جاتا ہے۔ تو اس نوجوان کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا تھا، خواجہ صاحب رویا کرتے تھے، اور سیانہ بیانہ بندہ روئے نا، بچوں کو تو لوگ رونے دیتے ہیں، تو سیانہ بندہ روئے تو ویسے بھی پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ بھلا کیوں رو رہا ہے۔ تو وہ نوجوان روتا تھا، خواجہ صاحب کو روتے دیکھتا تھا تو وہ کہتا ہے میرے دل میں بڑی حسرت تھی کہ بابا جی سے پوچھوں۔ میں نے ایک دن پوچھ ہی لیا کہ آپ کیوں روتے ہیں، کس وجہ سے روتے ہیں؟ تو فرمانے لگے پتر تو میرے پاس آنا جانا شروع کر، مسئلے کی سمجھ آ جائے گی، تجھے بھی رونا آ جائے گا۔ مسلمان ہو گیا، مرید ہو گیا، ذرا کثرت سے آنے جانے لگا، صبح ناشتے پہ بھی بلا لیتے، دوپہر کھانے پہ بھی بیٹھ جاتا، شام اس کو چائے قہوہ کا بھی موقع ملتا۔ جب محبت ذرا بڑھ گئی نا، آنا جانا زیادہ ہو گیا، تو پھر ایک دن شاہ اجمیر نے فرمایا کہ بیٹا 3 دن نہیں آنا، آپ نے 3 چھٹیاں ہیں۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، 3 دن کے بعد آ جاؤں گا۔ کہتا یہاں تو میں نے کہہ دیا، یتیم بھی تھا اور ماں کا اکلوتا بھی تھا، والد بھی موجود نہیں تھے۔ آج پہلی صبح آئی کہ ناشتہ خواجہ صاحب کے ساتھ نہیں کیا، تو بس خدا جانے کہ روٹی میری مرضی کی پکی میرے سامنے تھی پر کھانے کو جی نہیں چاہتا تھا، اور پھر دوپہر کو میری مرضی کا سامان آیا پر میں چند لقمے حلق سے گزار نہ سکا۔ عصر کے وقت ماں نے پوچھا کہ بیٹے کہیں کھوئے کھوئے سے ہو؟ تو میں نے کہا ماں پتہ کوئی نہیں، چیزیں تو ساری پوری ہیں، نہ جانے وجہ کیا ہے۔ شخص کہتا ہے بس چھٹی تو 3 دن کی ملی تھی، میں جوان تھا،
نیند بڑی آیا کرتی تھی، پر رات ساری ہونے کو آئی اور جب آنکھ نہ لگی تڑپ گیا، اور کبھی نہ رویا تھا تو چھم چھم آنسو گرے۔ اماں نے پوچھا پتر مسئلہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا اماں کوئی طریقہ بتا، میں نے بابا جی سے ملنا ہے، گزارا نہیں ہوتا۔ تو اماں چلی گئی رات کے سناٹے میں ہی، کہا حضور ایک ملاقات، میرا لال ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے ابھی تو ایک دن گزرا ہے، 3 دن کی چھٹی دی ہے۔ اگلی صبح جب ماں اٹھی تو بیٹے نے رو رو کے سارا گھر سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ بساط بزم الٹ کر اب کہاں گیا ساکی، فضا خاموش صبح چپ اداس پیمانے، تمام شہر میں ایک درد آشنا نہ ملا، بنائے اس لیے اہل بسائے اس لیے اہل جنون ویرانے۔ کہا کدھر جاؤں؟ اور جب وہ تڑپ کے رویا تو پھر اماں گئی خواجہ اجمیر کے پاس اور رو کے کہنے لگی تیرا اس کا کیا رشتہ ہے؟ میں کوئی نہیں جانتی، پر مجھ غریبنی کا تو ایک ہی پتر ہے، بابا مہربانی کر ایک دفعہ ملاقات کر لے، ورنہ لگتا ہے کہ وہ یہ رات جی نہیں سکے گا۔ تو حضرت اجمیری فرمانے لگے تم کہتی ہے تو چل لے آ۔ تو وہ لے کے آئی شہزادے کو، اور جب وہ خیمے کے باہر کھڑا تھا اور چہرہ محبوب دیکھ کے تڑپ رہا تھا تو نیچی نظریں جھکائے جھکائے اجمیر کے شہنشاہ نے ایک ہی نظر اٹھائی اور فرمایا پتر بس اتنا سمجھانا تھا کہ پیار میں بھی رویا جاتا ہے۔ دوست آپ کو صحیح حدیث میں ملے گا کہ ایک یہودی کا لڑکا دروازہ رسول پہ نوکری کرتا تھا۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لجپال اور غریب نواز کہلانا یہ مشکل کام ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے۔ ہر شخص کی طبیعت کے مطابق اسے ڈیل بھی کرنا اور پھر اس کے حصے کا فیض بھی اسے دینا۔ وہ آیا کرتا تھا، کچھ گھڑیاں بیٹھا کرتا تھا، کریم اسے نوازا کرتے تھے، پھر وہ کچھ دن نہیں آیا۔ کہاں جاتا ہے؟ کنواں پیاسے کے پاس۔ پر میرے رسول کریم اس کے گھر تشریف لے گئے اور جب پہنچے تو بس چہرہ دیکھ کے بتایا کہ وقت قریب آ گیا ہے، اور پھر جب حضور کا برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ مہکتا ہاتھ اس کے بالوں میں چلا تو آنسو اس کے نکل گئے۔ کریم رسول سے محبت پہلے ہو گئی تھی، درد مل گیا تھا، اب حضور نے فرمایا بیٹا اگر تو کلمہ پڑھ لے تو بڑا ہی اچھا ہو جائے گا۔ یہی سنت ہمارے صوفیاء نے ادا کی، انہوں نے لوگوں کے ساتھ پیار ڈالا، انہوں نے محبت کی۔ یاد رکھ لیں آج جس ڈگر پہ مسلمان چل نکلے ہیں مشکل ہو جائے گا ان کے لیے لوگوں کو منوانا، انہیں بہرحال محبت ہی کی بولی بولنی ہے، انہیں بہرحال میٹھا کر کے ہی بات لوگوں کے دلوں میں اتارنی ہے، انہیں وہ حدیث یاد رکھنی ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ حسن اخلاق کو صورت دیتا تو سب سے سونی صورت اخلاق کی ہوتی، اور اگر بدصورتی کی کوئی شکل ہوتی تو سب سے بری صورت بدخلقی کی ہوتی۔ میٹھا بولنا، میٹھا کہنا، اس ترتیب سے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنا پہلا پیغام صوفیاء کا۔ دوسری بات قرآن حکیم نے کہا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا یہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں یہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، انکسار ان کا مزاج ہوتا ہے، یہ ہمیشہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ کو ترمذی شریف میں حدیث ملے گی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملوں میں بہت بڑی بات ارشاد فرمائی۔ اللہ کے محبوب فرمانے لگے تو اللہ کی رضا کے لیے جھک جا، تیرے نبی کا وعدہ ہے رب تجھے عزتیں عطا کر دے گا، تو جھک جا اللہ کا۔ صوفیاء کے اندر نا اصل والی عاجزی ہوتی تھی، اصل۔ حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے تھے تو ایک شخص نے آ کر کے کہا میں نے حضرت خواجہ پیر باجزید بستامی سے ملنا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے 30 سال ہو گئے میں تلاش کر رہا ہوں، اگر کہیں تجھے ملا تو میری بھی ملاقات کرا دینا۔ تو اس شخص نے ایک اور شخص سے پوچھا، کہا جناب میں نے حضرت خواجہ پیر باجزید بستامی سے ملنا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی تو باتیں کر رہا تھا۔ اس نے کہا میں نے تو ان سے کہا ہے کہ حضرت خواجہ باجزید بستامی سے ملنا ہے، تو انہوں نے کہا میں 30 سال ہو گئے تلاش کر رہا ہوں۔ تو فرمانے لگے تو پھر بھی نہیں سمجھا، یہی تو وہ تجھے سمجھا رہے تھے، نہ وہ اپنے آپ کو خواجہ مانتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حضرت مانتے ہیں، نہ اپنے آپ کو پیر مانتے ہیں۔ اٹھ بلیا چلو تھے وسیع،
ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਪਛਾਣੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਭਾਈ ਆਜਜ਼ੀ انکساری۔ اور پھر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل ملتے ہیں تو وہ بحث نہیں کرتے، وہ الجھاؤ نہیں پیدا کرتے۔ ہمارے معاشرے میں جو کام اب سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ بحث والا ہے۔ پتہ نہیں کیا مزہ آتا ہے لوگوں کو بحث کرنے میں، اور ان باتوں میں بھی جن پہ بحث بالکل ہونا ہی نہیں چاہیے ان پر بھی بحث کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہمارے زیادہ باتیں کرنے سے انقلاب نہیں آئے گا۔ میں نے بہت تعریف سنائی اپنے گھر جا کے، اپنی بیوی کو، اپنے پیروں کی، اپنے استادوں کی بڑی تعریف سنائی، اور پھر اگر کسی موقع پر میں نے اسے خدا نخواستہ گالی دے دی نا، تو وہ تو مجھے نمائندہ کہہ رہی ہے نا اپنی خانقاہ کا، تو وہ کسی وقت کہہ دے گی کہ یہ سکھایا تجھے تیرے پیر صاحب نے، یہ انداز ہے تیرا۔ میں مانوں نہ مانوں، آپ مانے نہ مانے، ہم نمائندے ہیں اپنی خانقاہ کے، ہم نمائندے ہیں۔ ہم جب ذکر کر رہے ہوتے ہیں اپنے شیخ کا تو لوگ ہماری صورت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا مرشد کس طرح کا ہے۔ ہمیں بہرحال اپنے کردار سے، اپنے عمل سے ہمیں بحث تھوڑی کرنی ہے۔ یعنی میں اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ اب صدیاں بیت گئیں، ابھی تک پوچھتے ہو کہ میلاد کی جھنڈیاں لگانی چاہیے کہ نہیں لگانی چاہیے۔ اب بس کر دو، کتنی کو بحث کرو گے؟ اب یہ نہ پوچھا کرو کہ میلاد کی جھنڈیاں لگانی چاہیے کہ نہیں، اب یہ پوچھا کرو کہ میلاد کی جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی ہیں۔ یہ سوال پوچھا کرو۔ کب تک پوچھو گے کہ امام علی مقام کی نیاز پکانی چاہیے کہ نہیں پکانی چاہیے؟ اب یہ پوچھا کرو کہ جب امام علی مقام کے نام کا لنگر پکا ہو تو وہ وضو کر کے کھانا چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی کھایا جا سکتا ہے؟ اب آپ آگے بڑھیں، کب تک بحث کریں؟ الجھاؤ چھوڑ دیں۔ جو لوگ بحث میں تھے انہوں نے اپنا مزہ خراب کر لیا، مزہ نہیں خراب کرے، عمل کرے۔ اور اگر آپ بحث میں الجھیں گے تو پھر بحث تو ہوتی رہے گی۔ اللہ کے بندے الجھا نہیں کرتے تھے، وہ الجھتے نہیں تھے، وہ تو اپنا کام کرتے رہتے تھے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے دور میں الجھانے والے نہیں تھے، الجھانے والے ہر دور میں موجود رہے، پر ان کا الجھنے کا مزاج نہیں تھا، وہ الجھے ہی نہیں، وہ اس طرف گئے ہی نہیں، انہوں نے یہ رنگ ہی نہیں اختیار کیا، وہ کبھی الجھے ہی نہیں، اپنا کام کرتے رہے۔ خاندان چشت میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت بڑا نام ہے۔ سلسلہ نظامیہ کے لوگ کم و بیش سبھی کے سبھی، جتنی بھی یہ سلسلہ سیال شریف سے آگے چلتا ہے، یہ سب حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے وابستہ لوگ، بہت بڑا نام ہے۔ خواجہ صاحب دلی کی جامع مسجد میں خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کرامت عطا فرمائی تھی، بلکہ یہ تو خیر حدیث ترمذی میں موجود ہے، حضور نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کریم فرماتے ہیں مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو، گویا وہ صرف آنکھوں سے نہیں دیکھتا، وہ تو اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا۔ فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کامل مرد۔ خواجہ صاحب کو اللہ نے یہ اعزاز دیا تھا کہ ان کے سامنے جب کوئی شخص کھڑا ہوتا تھا تو اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے۔ بندہ کھڑا ہوتا تو حضرت دعا کرتے، یا اللہ بیچارہ بے اولاد ہے، اس کی دستگیری فرما۔ ایک اور آیا تو اس کو بتانا نہیں پڑا، حضرت خواجہ نے فوراً فرما دیا، اے اللہ یہ بے روزگار ہے، رزق حلال کی توفیق عطا۔ جب شہرت ذرا بڑھ گئی نا حضرت فخر جہاں دہلوی کی، مجمع کثیر ہو گیا، تو بادشاہ وقت کو خیال آیا کہ یہ صوفی اگر بہت زیادہ مضبوط ہو گیا تو کل کلاں کو میرے لیے کوئی مشکل ہی نہ کھڑی کر دے۔ اس نے کیا کیا، اس نے نا ایک سازش رچی۔ یہ صوفیاء کے خلاف نا سازشیں اکثر رچی جاتی ہیں۔ ابھی حضرت آپ کو ایک نصیحت فرما رہے تھے، وہ کسی درویش نے کہا تھا کہ بندہ کو چھوٹا اس وقت نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے، قریب جا کے دیکھیں، عاجزی سے دیکھیں تو بڑے بڑے لوگ دنیا میں مل جاتے ہیں۔ وہ بڑے دھوکے میں ہیں لوگ جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں۔ ہمارے تو صوفیاء بڑے بیدار مغز ہیں، وہ تو جہاں شریعت کے معاملے میں کسی کو ذرا پریشانی ہونے بھی لگے ان چیزوں کا بھی فوراً اظہار کر دیا کرتے۔ تو یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں، حقائق کے آپ قریب رہیں گے سمجھ جائیں گے۔ تو صوفیاء کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں چونکہ ان کی تنظیم، ان کا نظم اور ان کی تحریک بڑی منظم تھی۔
سازشیں ہوتی رہی، بادشاہ نے سازش رچی، اس نے کہا اگر حضرت فخر جہاں دہلوی اسی طرح مضبوط ہو گئے تو یہ تو میرے لیے مسئلہ کھڑا کر دیں گے۔ اس نے ایک عورت کو تیار کیا، میرے احباب میری بات پر توجہ کریں گے، ہر ایک کی بات پہ کان نہ دھرا کرو، ہر ایک کی نہ سن لیا کرو۔ اس نے ایک سازش رچی، ایک عورت کو تیار کیا۔ حضرت جمعے کا خطبہ دے کے آ رہے تھے تو عقیدت مندوں کا جم غفیر ہے، کچھ دائیں ہیں کچھ بائیں ہیں، سیڑھیاں اتر رہے تھے تو وہ بن سور کے طوائف شیخ کے سامنے آ ٹپکی اور اس نے گفتگو یوں شروع کی جیسی بڑی پرانی جاننے والی ہے۔ کہنے لگی حضرت کیسی طبیعت ہے؟ وہ کمر میں درد تھی، اب کیا حال ہے؟ آپ کی بات نہیں کرتا، ویسے سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں جو سوچنے لگتے ہیں واقعی بابا سے کبھی پوچھا نہیں رات کو کہاں ہوتے ہیں۔ کچے پکے بھی ہوتے ہیں نا جو فٹافٹ کچھ سوچوں میں الجھ جاتے ہیں، کچھ سوچوں میں کہیں کھو جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی حضرت جی میں تکلیف نہ دیتی لیکن وہ آپ رات آئے تھے نا معاذ اللہ میرے کوٹھے پہ تو آپ کھوٹے سکے ہی دے گئے، ابھی مجھے بازار جانا ہوا ہے تو وہ دکاندار نے لیے نہیں، مجبوری تھی اس لیے آئی ہوں۔ رب کریم کا بندہ جو ہوتا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، فرمایا وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، انہیں کیا لگے، وہ تو اللہ کے رستے میں۔ جب اس نے بھرے مجمع میں کہا تو بہت سارے کچے مرید سوچوں میں تھے کہ پتہ نہیں حضرت رات کو کہاں ہوتے ہیں، تو شیخ نے بھرے مجمع میں، یعنی دوستو بھرے مجمع میں، یعنی اس بھری بزم میں حضرت نے فوراً اس بی بی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے 3 دفعہ فرمایا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو کھوٹے سکے لے جانا، دے جانا اور اصلی مجھ سے لے جا، اور پتر دوبارہ بھی ضرورت پڑے تو آ جانا، تجھے فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہوا ہی ملے گا۔ یعنی ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے۔ 3 دفعہ بیٹی کہا، اور یہ لفظ کہہ کہ جب حضرت تیزی سے نیچے اترے تو چند منٹ تو وہ بی بی سختے میں رہی، اور پھر دوڑ کے آ کے نا تو قدموں میں بیٹھ گئی، اور پھر وہ اس درد سے روئی، اس درد سے کہ جیسے بچھڑی ہوئی بیٹی باپ کو مل کے روتی ہے، سسکیاں بند گئی، اور کہنے او جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندئی ہارن دا مل ہیرا۔ قدموں میں آ کے روئی اور تڑپ کے کہنے لگی او دلی کے شہنشاہ، تو کس کستوری اور سندل کا بنا ہوا ہے، کس مٹی سے تیرا وجود ترتیب پایا ہے؟ میں تجھے بدنام کرنے آئی تھی، تجھے معاشرے میں رسوا کرنے آئی، اور میں وہ بی بی جسے کبھی کسی نے بہن نہیں جانا، کبھی کسی نے بیٹی نہیں کہا، میں تجھے رسوا کرنے آئی تھی اور تو نے مجھے ہی بیٹی بنا لیا ہے۔ یہ لفظ کہہ کے اس نے پلو اٹھایا اور اپنے چہرے پہ ڈال کے کہنے لگی دلی والو، اب میں تمہیں بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے۔ آج کے بعد میرے گھر کو طوائف کا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا، میں نے اسے مسجد بنا دیا ہے، قیامت تک وہاں سے محمد عربی کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی۔ اب آج کے بعد یوں نہ بھائی، اللہ والوں نے الجھنے والوں کے الجھاؤ کی طرف کوئی توجہ، ہم الجھ جاتے ہیں، ہم بحث کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بحث کرتے ہیں جن سے بحث کرنی بھی نہیں چاہیے تھی، جنہیں کہنا چاہیے تھا بھائی تیرا ہمارا سٹیٹس ایک نہیں ہے، تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں، تو ہم سے کیوں سوال جواب کرتا ہے؟ چھوڑ دیں الجھاؤ۔ اور آپ کا کوئی بھی منصب ہے، آپ کسی بھی جگہ ہیں، اگر آپ بحث میں الجھیں گے تو بہت سارا وقت زندگی کا رہ جائے، بہت سارا کام رک جائے۔ آپ جب حق تک پہنچ جائیں اور حق کو جب آپ قبول کر لیں، پھر آپ کا کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اس سفر کو جاری رکھیں۔ میں وعدہ کر چکا تھا کہ زیادہ بات نہیں کرنی، جلدی سمیٹنے لگا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اولیاء میں بھی بڑا نام ہے اور صوفیاء میں بھی بڑا نام ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ بادشاہ وقت ہو کے 10,000 مرتبہ درود و سلام روزانہ محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے، اور جس دن تھوڑا پڑھیں پیغام بھی آ جاتا ہے کہ آج تو نے پڑھا ہی نہیں، تیرا تو پڑھنا ہمیں پسند ہی بڑا ہے۔ اتنا بڑا آدمی، لکڑی کے کھڑاؤں پہنے ہیں، جوتے۔ پہلے تو وزیروں کے سڑک پہ چڑھنے سے ٹریفک بلاک ہوتی تھی، اب پیروں کے چڑھنے سے بھی ہو جاتی۔ اب حالات اتنے مشکل ہو گئے ہیں کہ وہ جو مٹے ہوئے لوگ تھے نا، جنہیں ضرورت ہی کوئی نہیں تھی پروٹوکول کی،
ان کی بھی خبریں چھپتی ہیں کہ پرتپاک استقبال اور پرجوش استقبال. رب کریم کے بندوں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ لقب لکھ کے دیے جاتے ہیں کہ یہ والے الفاظ استعمال کرنا. اور بھائی جو خوشبو ہوتی ہے اسے بتانا نہیں پڑتا میں خوشبو ہوں، وہ آ جایا کرتی ہے. وہ تو گزرنے والے کو آواز دے کے کہتی ہے کہ میں بھی ہوں، اگر کچھ دیر رکو گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی تمہارا دل اور آنکھیں ٹھنڈی کر ہی دوں گی. کو کیا ضرورت ہے بتلانے کی؟ اتنا بڑا آدمی صوفی بھی اور وقت کے بادشاہ بھی لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے، رات کے وقت گزر رہے ہیں کچھ چیزوں کی خبر گیری کرنے کو. 2-3 ساتھ سپاہی بھی تھے. تو حضرت گزر رہے تھے تو ایک بابا جی فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں گلی کے کنارے. تو چونکہ لکڑی کے جوتے تھے تو پیروں پہ پیر آ گیا. تب جب آدمی تیزی سے اٹھتا ہے نا ہڑبڑا کے تو وہ ایک ہی جملہ کہتا ہے. تو بابا جی نے بھی یہی کہا، حل انتم الاعمی، اس کا ترجمہ ہے آپ اندھے ہیں. اچانک ٹکر ہوتی ہے تو لفظ یہی ہوتا ہے نا، انا ہوئے ہیں بھائی، حل انتم الاعمی، کیا آپ اندھے ہیں؟ تو حضرت فرمانے لگے، حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے نہیں مجھے نظر آتا ہے. وہ جو 7 سپاہی تھے نا انہوں نے تلواریں نیام سے باہر نکال لی. یہ چائے سے کیتلی ہمیشہ ہی زیادہ گرم ہوتی، نکال لی باہر، اور نکال کر کے نہ تو کہنے لگے ہم گستاخ کا سر اڑائیں گے. تو آپ فرمانے لگے کون سی گستاخی؟ کہا حضرت جی اس نے آپ کو اندھا کہا ہے. فرمانے لگے نہیں انہوں نے تو نہیں کہا. کہا جناب کہا ہے. فرمایا انہوں نے تو نہیں کہا. جتن تے ہر کوئی کھوڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، انہوں نے تو نہیں کہا. کہا حضرت جی کہا ہے. فرمانے لگے بے وقوف ہو، انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے پوچھا ہے اندھے تو نہیں، تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ وہ تو ایک سوال پوچھا ہے. میں سمیٹنے لگا بات. امام زین العابدین جگر گوشہ رسول اور سیدنا امام حسین کے وہ لخت جگر جو کربلا میں تنہا بچے تھے، مسجد نبوی سے اپنے نانا کی مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے. ایک شخص پیچھے لگا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. امام زین العابدین کو برا بھلا کہنے لگا. خادم کہتا ہے حضرت پہلے تیز چلتے تھے، آج قدم چھوٹے کر دیے اور مختصر قدموں کے ساتھ چلنے لگے، آپ کا گھر آ گیا. برا کہنے والا تھک گیا. امام زین العابدین پلٹ کے فرمانے لگے میاں کوئی بات رہ گئی ہو تو میرا گھر آ گیا، اگر کرنی ہو تو کر لو. یہ لفظ امام کی زبان پہ تھے تو وہ چپ کر گیا. حضرت نے بازو تھاما اور دروازے پہ لے گئے. کہا 2 منٹ رکنا میں آیا. اندر تشریف لے گئے اور ایک سرکے کی بوتل لائے، ایک شہد کی بوتل لائے. اسے تھمائی تو وہ شخص کہتا ہے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دن ہے کہ رات ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زمین پہ ہوں کہ آسمان پہ ہوں. میں نے کہا حضور مجھے تو کسی نے پیسے دیے تھے آپ کو برا کہنے کے. تو آپ فرمانے لگے میں نے تو تیرا تعارف پوچھا ہی نہیں، مجھے تو میرے دادا مولا علی نے کہا تھا پتر جو گھر تک آ جائے اسے خالی نہیں لوٹایا کر. تیرا تعارف کس نے پوچھا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ تو اپنا تعارف کرا؟ میں تو تجھے اپنی بات بتا رہا. دوست وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل تجھ سے مخاطب ہوگا نا، اس لیے کہ تو نے تو درد پیا ہوا ہے، وہ تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں، اسے تو پتہ ہی نہیں، اور تو اگر اس سے الجھنے لگے گا تو اسے وہ بات بتا رہا ہے جو بتائی نہیں جا سکتی، جو صرف چکھائی جا سکتی ہے. تو چکھانے والی بات جب اسے بتانے لگے گا تو اس کی سمجھ میں. امام اعظم ابو حنیفہ والد انتقال کر گئے، 3 دن رہے، لوگ آتے جاتے رہے، سنت ہے بیٹھا جائے تاکہ لوگ تعزیت کر لیں. تیسرے دن امام صاحب آئے چوک میں، شاگرد مرید ساتھ ہے، بڑا آدمی ہے، رئیس بھی بڑے تھے امام صاحب، مالدار تھے. ایک دشمن تھا حسد کرنے والا، اس نے آ کے نا بھرے چوک میں سلام لی اور پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. کہنے لگا ابو حنیفہ سنا ہے تمہارے ابا انتقال کر گئے. امام صاحب فرمانے لگے ہاں. کہنے لگا پھر اس طرح کرو اپنی اماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو. بڑی کڑوی بات ہے، کلیجہ پھاڑ دینے والی، پر شریعت کا ضابطہ ہے نا، پیغام نکاح ہی تو دیا ہے. امام صاحب کہتے ہیں دل تو ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو نہیں خون نکلا کسی کی ماں کے بارے میں اور چوک میں.
لیکن امام صاحب کہتے ہیں میں نے حضور کی سنت، شریعت اور امام جعفر صادق کے مرید تھے امام اعظم، کہتے ہیں ان کا دیا ہوا سبق یاد کیا اور بڑی تسلی کے ساتھ میں نے کہا کیا تم نے کہا اماں کا نکاح کر دوں؟ سنو دوستو، یہ بڑے لوگ ہیں، بڑا بندہ بڑے حوصلے سے بنتا ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم فرمانے لگے عدت گزرتی ہے نا تو میں اماں سے بات کروں گا، اگر تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو مجھے اعتراض کوئی نہیں۔ یہ لفظ کہہ کے امام صاحب اگلے چوک میں گئے تو بندہ دھڑام سے گرا، اعتراض کرنے والا پیغام دھڑام سے گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے امام صاحب سے کہا حضور اسے کیا ہوا؟ فرمایا اس نے میرا دل پھاڑ کے رکھ دیا تھا، پر اس نے سمجھا تھا شاید ابو حنیفہ لاوارث ہے، یہ کہے گا اور میں چپ، اسے کچھ بھی نہیں ہوا، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی، نے سمجھا تھا میں لاوارث ہوں، میرے پیچھے کوئی نہیں، دیکھا اس کا کیا حال ہو۔ بھائی الجھاؤ چھوڑ دیں، آپ یقین کریں اب تو ہمیں کئی لوگ نہ اٹھا کے لے آتے، کہتے ہیں یہ مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا یہ کلپ میں، تو آپ جواب دیں، تو میں کہتا ہوں اس بیچارے کا اسٹیٹس ہی نہیں ہے اسے جواب دیا جائے، آپ کس کو اٹھا کے لے آئیں؟ اب اس کے بھی سوال کا جواب دیں گے، ہر آدمی سے ہم الجھیں گے، ہر بندے کے سوال کا جواب دینے کا نہیں ہے۔ اسے کہے کہ یہ رستہ تیرے والا ہے ہی نہیں، ہاں اگر کبھی تو اس رستے آیا پھر تو سوال جواب نہیں پوچھے گا، ہو سکتا ہے کہ تو ہمیں کہیں ذرا تھوڑا ہٹ جا میں نے بھی زیارت کرنی ہے، لیکن اس رستے پہلے پھر تجھے سمجھ آئے گی۔ تو تین باتیں عرض کی، ایک تو یہ سارا پیغام محبت کا پیغام ہے، اس میں تلخی نہ آنے دے، اور دوسری گزارش یہ عرض کی کہ زندگی عاجزی سے اچھی گزر جاتی ہے، سادہ زندگی آسان ہوتی ہے، اور تیسری بات الجھاؤ نہ پیدا کریں، جھگڑے ختم کریں، کوشش کریں کہ ہم اگر کبھی کسی سے ناراضگی رکھیں بھی تو وہ دین کے لیے ہو، رب رسول سے بغاوت کرنے والوں کے لیے ہو، باقی اپنے لب و لہجے میں مٹھاس رکھیں۔ سدائی بہار روے اس باغے، کدے خزاں نہ آوے، ہوون فیض ہزاراں تائیں، ہر بھکھا پھل کھاوے، آخر دعوانا